اور اپنی شان کے لائق کے مطابق. پھر لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. اس کا جو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس کی گیلی مٹی کے نیچے ہے. یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے. سامعین کرام، ایک ذہن نشی کر لیں. بہت اچھی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم جس اناج جس رب کا نعمت کھاتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا کریں. ایک اس طریقے کار کی بات بتا دوں. آپ جس درخت سے پھل کھاتے ہو، جس درخت سے اناج کھاتے ہو، میں اس رب کی ایک شان کے مطابق آپ کو اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. رب کی شان کتنی بڑی ہے. آپ یہ یاد رکھ لیں، ہم جو نعمت کھاتے ہیں واقعی ہم درخت سے ملتا ہے، چاہے وہ فروٹس ہو اور جتنے بھی ہو، رب کے نعمتوں میں شامل ہے یہ ساری چیز. وہ ساری چیز بھی دیکھ لیں. آپ کو بتا دو، ہم جو اناج کھاتے ہیں، خاص کر ہماری جو اس دنیا میں ابھی فی الوقت ہے، دنیا میں 70 سے 77% ایسے لوگ ہیں بغیر رائس کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو ایک دنیا میں ایک ریسرچ کرنے کے بعد 77%. اسی درخت میں آپ جس وقت ڈالیں گے تو درخت میں آپ کو کوئی چیز نہیں نکلے گا، اور پھر مٹی میں جب تا دیر تک اس کے اندر رکھیں گے تو پھر مٹی میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. اور جس درخت سے ہم سیب لایا کرتے ہیں، فروٹ لیا کرتے ہیں، پھر اس فروٹ کو بھی کاٹ کر دیکھیں، وہ فروٹ اس کے اندر موجود نہیں ہوا کرتی ہے. اور اس کے اور عاجزی کے ساتھ اس خلاصہ کر دوں، ہم جس کا ہم دودھ پیتے ہیں نا، اس چاہے وہ بکری کا ہو چاہے وہ گائے کا ہو، اس کو بھی ہم دیکھ لیں تو دودھ نظر نہیں آتا اندر سے. اور وسیع کر دوں، سویٹ کارن جیسے کہ بھٹے وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اس کے صرف ایک ہی بنجا ہوتا ہے، پھر وہ بہت طویل درخت بنتا ہے، اور وہ درخت کو ایک بنجے سے رب نے پھر وہ درخت میں کاٹنے کے بعد کچھ موجود نہیں ہوتا، پھر ایک بنجے سے کم و بیش 80 سے زائد بنجے اس میں موجود ہوا کرتی ہے. اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دائمی طرف سے جو اس کی سجاوٹ ہوتی ہے وہ حساب سے سجی ہوئی آتی ہے. یہ بھی ایک رب کی شان ہے. اور پھر اور دوسرا خلاصہ کر دوں، جب ہم انار سے مستفیض ہوتے ہیں تو انار میں بھی کتنی شان کی لائق ہے. اس کو کھوجے تو ایک ایک پردہ نکالیں گے تو اس کے انار کے دانے الگ الگ شیبوں میں ملے گا آپ کو. یہ بھی قدرت کی شان ہے نا. پھر انار کو جھاڑ کو دیکھو تو اس کے اندر انار نہیں ملے گا، یہ بھی رب کی شان ہے. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے بہت اچھی نقل کیا ہے کہ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا ہے. اللہ، پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لے. اور پھر کیا فرماتے ہیں، لکڑی ہی لکڑی موجود ہوگی اس میں اور کچھ نہیں ہوگی. اور پھر رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا ہے. اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. رزق زمین کے اندر سے تم کھودنے کے بعد کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. یقین نہیں تو کھدائی کر کر دیکھ لیں، رزق اندر سے نہیں آتا ہے. پھر مٹی مٹی نظر آتی ہے. یہ سب تو اللہ کا حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکل آئے چاہے آسمان سے اتر آئے. اللہ، یہ سب اللہ کا حکم ہے نا. وہ تبدیل لانا سب انسان کی ہوش و خواہش کے مطابق، اس کی عقل مندی کے مطابق رب نے ایک عقل دیا. رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں زندہ رہنا ہے، اور کیسا زندہ رہنا،
پھر رب نے عقل تمہیں عطا کیا ہے، پھر اس سے زیادہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل اتنی اس لیے دیا کہ یہ چیز کو زمین میں ڈالو گے تو زمین سے نکلے گا، یہ چیز کو تم ادھر ڈالے گے پانی میں ڈالو گے تو پانی سے نکل کر آئے گا، یہ چیز کو اتنی دیر تک یہ زمین سے نکل آئے گی، وہ تمہیں عقل اور شعور پیدا کیا تمہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تم اگر کوئی بھی چیز اگر اپنی عقل اور شعور کے ساتھ زمین میں تا دیر تک آپ رکھیں گے نا تو پھر اسے دیکھو گے بھی نا تو پھر بھی واپس نہیں آئے گا، آپ انجا ایسے ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی اللہ کی حکم سے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنی شان کے لائق جہاں چاہے وہ موجود ہوتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے وہ خاص کر کے کبھی عرش پہ ہوتا ہے، کبھی فرش پہ ہوتا ہے، کبھی شمار میں ہوتا ہے، کبھی جنوب میں ہوتا ہے، جدھر چاہے ادھر ہوتا ہے وہ۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں جب تک درخت کو بھی حکم نہ دوں کہ تو یہ چیز انسان کے لیے پیدا کر، میرے حکم کے مطابق چلتا ہے درخت بھی، اللہ میرے حکم کے مطابق۔ اور یاد رکھ لیں یہ بھی ایک فرمان۔ اور پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پھر کالی جیسی بھینس میں آپ کو اتنی سفید جیسا لبریز ہونے کے لیے دودھ عطا کیا ہے، پھر یہ اللہ کی شان نہیں تو کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کی شان نہیں تو کیا ہے؟ اگر جو بھی اپنے آپ کو محدود کرتا ہے کہ یہ بیکار ہے، یہ چیز نہیں ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا یہ شان کوئی اور بتا دے مجھے، اللہ یہ شان کوئی اور بتا دے، کوئی اس میں شے ہے؟ تو سامعین کرام یہ چیز ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ رب کی شان میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ اور پھر رب کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پھر سارے چیز انسانوں میں موجود ہے، عقل اور بے شمار تہذیب موجود ہے اس دنیا میں،